دوستو، ایک آدمی نے سفر کی مہم پر جاتے ہوئے اپنا ایک قیمتی ہار ایک عطر بیچنے والے کے پاس گروی رکھا۔ جب وہ سفر سے واپس آیا تو اس نے عطر فروش سے اپنا ہار مانگا، لیکن اس نے ہار واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ ہار گروی رکھنے والے شخص نے عطر بیچنے والے کی شکایت عباسی خلیفہ کے دربار میں کر دی۔ خلیفہ بڑا ہی ذہین و فطن تھا۔ اس نے مدعی سے کہا، تم ابھی واپس جاؤ اور عطر فروش کی دکان کے سامنے بیٹھ جاؤ۔ جب تک تم وہاں بیٹھو عطر فروش سے نہ بات کرنا اور نہ اپنے ہار کا تقاضا کرنا، اور یہی طرز عمل مسلسل 3-4 دن تک جاری رکھنا۔ 5ویں روز میں چند فوجیوں کے ساتھ ادھر سے گزروں گا اور تمہارے پاس پہنچ کر اپنے گھوڑے سے اتروں گا اور تمہیں شاندار طریقے سے سلام کروں گا، مگر تم نے میری بات کی کوئی پرواہ نہیں کرنی اور معمول کے مطابق سلام کا جواب دینا اور اپنی جگہ پر ہی بیٹھے رہنا۔ اس وقت جب میں تم سے سوال کروں تو انتہائی آرام اور ٹھنڈے دماغ سے میرے سوال کا جواب دینا۔ کچھ زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی میری واپسی پر الوداعی تکلف کرنا۔ جب میں واپس چلا جاؤں گا تو عطر فروش خود بخود ہار کی واپسی کی فکر کرنے لگے گا۔ چنانچہ معمول کے مطابق گروی رکھنے والا شخص چوتھے روز بھی عطر فروش کی دکان کے سامنے بیٹھا تھا۔ اتنے میں خلیفہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ وہاں آ پہنچا۔ چنانچہ گھوڑے سے اتر کر بڑے پرتباک سے اس کو سلام کیا اور پوچھا، اے دوست، تم کہاں تھے؟ میں نے کئی دنوں سے تمہیں نہیں دیکھا۔ ہار گروی رکھنے والے شخص نے جواب دیا، ان قریب میں آپ سے ملنے آؤں گا، ابھی میں بہت زیادہ مصروف ہوں۔ جب خلیفہ وہاں سے چلا گیا تو عطر فروش نے ہار گروی رکھنے والے شخص کو بلایا اور کہا، بھائی، جس ہار کی تم بات کر رہے تھے اس کی کوئی علامت بتاؤ، کیونکہ میں ذہن پر زور ڈال رہا ہوں مگر مجھے تمہارے ہار والی بات یاد نہیں آ رہی۔ اس نے علامت بتلائی تو عطر فروش ہار کو اپنی دکان میں ڈھونڈنے لگا اور کچھ ہی دیر بعد اس کو ہار واپس کر دیا۔ وہ آدمی ہار لے کر سیدھا خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ خلیفہ نے اپنے فوجیوں کو بھیج کر عطر فروش کو اپنے دربار میں حاضر کیا اور اس کی خیانت پر اسے سخت سزا دی۔ اللہ حافظ۔